بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کر ثواب ملتا ہے۔ جو شخص درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلہ میں آج سورہ نمبر 4 سورہ نساء کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے، کیونکہ اس صورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورہ نساء کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نئے آنے والے ویورز کو اپنے چینل آب کوثر پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل آب کوثر سبسکرائب کریں گے تو اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور ہو سکے تو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ لوگوں کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ خلاصۃ القرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ نساء کے بارے میں بیان کریں گے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اسے سورۃ النساء کبریٰ یعنی بڑی سورہ نساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28ویں پارہ کی سورہ طلاق کو سورہ نساء کسرہ چھوٹی سورہ نساء کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین سے متعلق ہیں، اس لیے اسے سورہ نساء کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں یتیموں کے مال کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے اور انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی، لیکن عام طر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نکاح کے بارے میں بیان ہے کہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ خاطر رکھے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ زیادہ بیویوں کا رواج تو اسلام سے پہلے بھی تھا، مگر وہ رواج کسی قید اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، نہ تعداد متعین تھی اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بیویاں بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جن کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا لٹکائے رکھتا۔ اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس کے ازواجی اور معاشی حقوق ادا کیے جاتے۔ اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ یورپ کی لعنتی تہذیب کو جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی، البتہ غیر قانونی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کیا جائے اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ اس افسوسناک حقیقت کا اعتراف کیسے کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اسی لعنتی تہذیب کے ہم نوا دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے بھی کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ عربوں کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جعلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کو حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ چوتھے پارہ کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارہ کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان محرم کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے یہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ کہ شہوت۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا حق مہر ادا کرو۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ جو یہ آخری الفاظ ہیں، جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات متع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال باطل ہے۔ اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متع کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں متع کا رواج تھا، چونکہ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے، اس لیے ابتدائی اسلام میں یہ رواج باقی رہا، لیکن بعد میں واضح طور پر ان کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو،
میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ اسی طرح گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ گھر میں حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہوگا، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو، اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسے ہوگا جیسے رائی اور رعیت کا ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اگر عورت اکھڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جائیں۔ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے۔ اگر واعظ و نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر اور واقعی سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینا مناسب ہوگا، قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی، دیہاتی بھی، جنگلی بھی، صحرائی بھی، شریف الطبع بھی اور اکھڑ مزاج بھی، باکردار بھی اور بد کردار بھی۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کی پٹائی کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان نہ سمجھتی ہو، اور ظاہر ہے پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر راہ راست پر نہیں آتی، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگاتے ہیں، ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جسے مفسرین نے چھٹے رکوع کے بعض آیات کے شان نزول کے طور پر ذکر کیا کہ ایک نام نہاد مسلمان منافق اور یہودی کا مقدمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر کی طرف رجوع کیا تو حضرت عمر نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس پر منافقین نے بڑا شور و غوغا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک وہ اللہ اور رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسول کی بعثت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر ہے منافقوں کو رسول کی اطاعت بڑی گراں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔ پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔ چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی، مضبوط قلعوں میں بھی۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ ہی گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک ہے۔ چنانچہ 11ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اس حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئیں تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سخت علیل تھے، وہ پریشان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل تو تھے نہیں، اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ اسی طرح 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے، جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے،
کہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ اسی طرح 5ویں پارہ کے آخری رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اور 6 پارہ کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، لہذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے منافقین کی پردہ دری کیوں کی ہے۔ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کفر و دلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی ہیں۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ پھر جب کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حقیقت محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے؟ اور پھر اسی طرح سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس صورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے کی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہیں، آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا تو اسی طرح کی مفید اور اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔